سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چٹان ایسی آ گئی ہے جو وہ چٹان مجھے پریشان کر رہی ہے، میری کدال اس کے اوپر نہیں چل رہی ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا وقفہ دے دیا جائے، اور میں بہت پریشان ہوں کہ کس طریقے سے اس چٹان کو توڑوں۔ اور یہ اپنے دامن کو اٹھایا تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا، بھوک کے مارے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں تھا، وہ حالات ہی اسلام کے ایسے تھے۔ نبی علیہ السلام نے سلمان فارسی کی طرف کو دیکھا اور فرمایا کہ تیرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، اپنا کرتا اٹھایا، اس کے اوپر آپ کے بطن مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایک پتھر وہ معتبر ہے جو خانہ کعبہ میں حجر اسود کے نام سے نسب ہے، اور ایک پتھر وہ معتبر ہے جو نبی علیہ السلام کے پیٹ سے غزوہ خندق کے موقع پر بنا ہوا تھا، یہی 2 پتھر معتبر ہیں۔ اور آپ کے 2 سفر بڑے اہم ہیں، ایک معراج کا سفر اور ایک ہجرت کا سفر۔ آپ کے 2 سجدے بڑے مشہور ہیں، ایک غزوہ بدر کا سجدہ اور ایک جب قیامت کا منظر ہوگا اس وقت جب آپ سفارش کریں گے، ایک وہ سجدہ۔ تو آپ کی بہت ساری چیزیں ایسی مشہور ہیں، ہر چیز آپ کے لیے سب کچھ مشہور ہے، آپ کی سب کچھ مشہور ہے، لیکن 2 چیزیں یہ بڑی مشہور ہیں۔ تو وہ پتھر آپ نے دکھایا اور فرمایا کہ لاؤ کدال کہاں پر ہے، کدال اٹھائی اور مارا تو اس کے اندر سے چنگاری نکلی۔ کہا اس میں تو اب قیصر و کسریٰ اور روم اور فارس، اب ہمیں اس کے وہ ملک دکھائی دے رہے ہیں جو ہمیں فتح ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور فتح ہونے والے ہیں۔ لوگوں نے مذاق اڑائی، لوگوں نے کہا گھر میں کھانے کو روٹی نہیں اور یہ ملک فتح کریں گے، یہ قوم ملک فتح کرے گی جو کھانے کے لیے جس کے گھر کے اندر روٹی نہ ہو، جس کے گھروں کے دروازے نہ ہوں۔ یہی بعین ہی سچے عاشق تھے میرے اسلاف حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اعلان کیا انگریزوں کے مقابلے میں کہ آؤ بچوں، ہم تمہیں کھانا بھی فری دیں گے اور ہم تمہیں تعلیم بھی فری دیں گے۔ وہ دے سکتے تھے، وہ کیونکہ ان کے پاس حکومت تھی، وہ دولت تھی، سلطنت تھی، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضرت نانوتوی کی ذرا تاریخ کو پڑھو، رات کو چاند نکلتا تھا تو کتاب کا مطالعہ کرتے تھے اور دن میں جا کر قوم کے بچوں کو سبق پڑھایا کرتے تھے۔ اتنا بھی نہیں تھا کہ تیل چراغ کے اندر ڈال لیں اور اس کے ذریعے سے مطالعہ کر لیں، وہ حالات ہی اس طریقے کے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت تھی کہ نہیں، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، لہٰذا اب اس قرآن کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ چنانچہ ایک دارالعلوم قائم کر دیا گیا، جگہ جگہ مدارس اسلامیہ کو پھیلا دیا گیا۔ یہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچے حفظ کرتے ہیں اور قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ اب یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں چونکہ شارٹ مجھے کرنا ہے، مختصر مجھے کہنا ہے، یہ جو بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والدین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو بچہ حافظ ہو جاتا ہے ان کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھ دیا جاتا ہے جو اتنی روشنی دے گا کہ سورج کی روشنی اس کے اندر ماند پڑ جائے گی۔ تو بچوں کو شکایت ہونے لگی کہ ہمارا تو کہیں ذکر نہیں، استاذ کی مار ہم کھاتے ہیں، جو مدرسے میں کھانا پکتا ہے جیسا بھی بنتا ہے وہ ہم کھاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ چٹائی پہ سوتے ہیں، اور نہ معلوم ہمیں کیا کیا سننے کو ملتا ہے، اور تاج جو ہے ہمارے ماں باپ کے سر پہ رکھا جائے گا۔